ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مرنے والا قبر کے سپرد ہوتا ہے تو وہ اپنی قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اسے گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔ بعد از اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ جواب دیتا ہے میں اسلام پر تھا۔ پھر اس سے دریافت کیا جاتا ہے یہ مشہور شخص کون تھے؟ وہ جواب دیتا ہے وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے ہاں سے ہمارے پاس روشن دلائل لائے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے سوال ہوگا کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دے گا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ پائے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں۔ پھر دوزخ کی جانب سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، وہ دوزخ کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے، تو اس سے کہا جائے گا دوزخ کی جانب دیکھو جس کے عذاب سے تمہیں اللہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی جانب سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کے حسن و زیبائش کا مشاہدہ کرتا ہے اور جنت کی حوروں اور محلات کی جانب نظر اٹھاتا ہے۔ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تم یقین پر تھے اور اسی پر تم موت سے ہمکنار ہوئے ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور بدکار شخص اپنی قبر میں گھبرایا ہوا اور خوف زدہ حالت میں اٹھ کر بیٹھتا ہے، اسے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے یہ شخص کون تھے؟ وہ جواب دے گا میں نے لوگوں سے جو بات سنی میں نے وہی بات کہی۔ پھر اس کے لیے جنت کی جانب کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کے حسن اور زیبائش کو دیکھتا ہے اور اس کی حوروں اور محلات کا ملاحظہ کرتا ہے۔ پھر اس کو کہا جائے گا دیکھ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے تجھ کو دور کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی جانب سے کھڑکی کھل جاتی ہے، وہ دیکھے گا کہ دوزخ میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس سے کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک و تذبذب میں رہا، اسی پر فوت ہوا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: قبر سے مقصود عالم برزخ ہے، اس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ قبر سے مقصود وہ گڑھا ہے جس میں مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے، جبکہ بعض فوت شدہ لوگ پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، بعض آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو درندے کھا جاتے ہیں، وہ ان کے پیٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان تمام صورتوں میں اصل زمین ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین نے جہاں زندوں کو اپنے اندر سما رکھا ہے وہاں فوت شدگان بھی اسی میں ہیں، اگرچہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو قبر میں دفن ہوتے ہیں۔ اسی لیے محدثین ابواب میں عذاب قبر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عذاب قبر کے اس بات میں جہاں کتاب و سنت میں کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں، وہاں عقل بھی اس کا انکار نہیں کرتی ہے، بلکہ اہل سنہ کا عذاب قبر کے برحق ہونے پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہو چکا ہے۔ مزید اس مسئلے میں تفصیل کے لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الروح کا مطالعہ کریں۔